اللہ 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 اللہ۔ کتاب الصلاۃ، ای ھذا کتاب الصلاۃ، یہ نماز کا بیان ہے۔ کتاب الصلاۃ، کتاب اس کو کہتے ہیں جس میں کچھ مسائل ذکر کیے جائیں جو مختلف ہوں گے۔ تو یہاں ہے لفظ الصلاۃ۔ الصلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا کرنا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اے ادعُ لَهُمْ، یعنی آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ اور صلاۃ کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے مخصوص ارکان و افعال، جیسے نیت باندھنا، قیام کرنا، پھر رکوع کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر فرمایا یشترط لفرضیتها ثلاثۃ اشیاء، نماز کے فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے۔ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تبھی نماز فرض ہوگی، ان کے بغیر کسی انسان پر نماز فرض نہیں ہوگی۔ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ فرمایا الاسلام، مسلمان ہونا۔ تو نماز کی فرضیت کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، ضروری ہے، یعنی کافر پر نماز فرض نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا گیا ان پر پہلے ایمان لانا لازم و ضروری ہے، اس کے بعد جو شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے ایمان لانا لازم و ضروری ہے۔ تو ایک شرط ہے الاسلام، مسلمان ہونا، نماز مسلمان پر فرض ہے، کافر لاکھ نمازیں پڑھے قبول نہیں ہے۔ والبلوغ، اور بالغ ہونا، بالغ پر نماز فرض ہے، نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے۔ والعقل، اور عقل کا ہونا، عاقل پر، عقل مند پر نماز فرض ہے، پاگل پر نماز فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نماز کے فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے، ایک ہے اسلام، دوسری ہے بالغ ہونا، اور تیسری چیز ہے عقل کا ہونا، عقل کا سلامت ہونا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ نابالغ بچوں پر نماز فرض نہیں ہے، تو ان سے نماز پڑھوائی جائے نہیں پڑھوائی جائے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر نماز پڑھوائی جائے اگر ایسے ہی نہ پڑھیں۔ کیوں؟ تاکہ نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے اور نماز پڑھنے کا طریقہ یہ سیکھ جائیں، تاکہ جیسے ہی بالغ ہوں تو یہ تیار ہونا چاہیے، اس کے بعد باضابطہ یہ نماز کو ادا کریں۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم وهم ابناء 10۔ مروا صبیانکم، اپنے بچوں کو حکم دو، بالصلاۃ، نماز کا، وهم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، واضربوهم، اور انہیں مار کر نماز پڑھواؤ، وهم ابناء 10، جبکہ وہ 10 سال کے ہوں۔ تو اسی مسئلے کو بیان کیا وَتُؤْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادُ لِسَبْعِ سِنِينَ، اور 7 سال کی عمر میں نماز کا بچوں کو حکم دیا جائے گا۔ 7 سال کی عمر میں نماز کا بیٹا چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو۔ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور 10 سال پر، 10 سال کے وقت میں یا 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے کی بنا پر مارا جائے گا۔ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا، نماز کی بنا پر، نماز پڑھنے کی بنا پر نہیں مارا جائے گا، بلکہ نماز چھوڑنے کی بنا پر، نہ پڑھنے کی بنا پر۔
وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ اور 10 سال کی عمر میں نماز کی بنا پر، نماز کی وجہ سے مارا جائے گا، بِيَدٍ ہاتھ سے، لا بِخَشْبَةٍ نہ کہ ڈنڈے سے. خشبہ مانے لکڑی، ڈنڈا کہیں یا لاٹھی کہیں. ہاتھ سے مارا جائے گا، لکڑی سے، لاٹھی سے نہیں مارا جائے گا. شہریات تم 10 سال کے تھوڑی سوچ رہے ہوگے. ریت کئے سال کے ہو گئے؟ 15ویں میں چل رہے ہو، 5 سال پار ہو گئے سمجھو. چلے دیکھیں بات سمجھ میں آ گئی ہے. وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا، وَأَسْبَابُهَا أي اسباب الصلاۃ، نماز کے اسباب، اوقاتها نماز کے اوقات ہیں. یعنی نماز کے فرض ہونے کا سبب کیا ہے، نماز فرض کیوں ہو رہی، کس وجہ سے. اسباب جمع ہے سبب کی. نماز کے سبب، اسباب اس لیے بول دیا کہ بار بار فرض ہوتی ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، آج کی، کل کی، پرسوں کی. تو نماز کے اسباب کیا ہیں، ان کے وقت ہیں. نماز کس سبب سے فرض ہوتی ہے، وقت کے آنے کی وجہ سے. جیسے ہی فجر کا وقت آیا آپ پر فجر کی نماز فرض ہوگی. ظہر کا وقت آیا تو ظہر کی نماز، اور عصر کا آیا تو، اور مغرب میں کون کہہ رہا ہے عشاء کی، مغرب میں مغرب کی فرض ہو گئی، اور عشاء میں عشاء کی فرض ہو گئی. تو نماز کے فرض ہونے کے اسباب نماز کے وقت ہیں. وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا، اور نماز کے اسباب نماز کے، سمجھ گئے کیا کہا اس کے ذریعے. اور نماز کے اسباب نماز کے، یعنی نماز کے فرض ہونے کے جو سبب ہیں وہ نماز کے وقت ہیں. جب وقت آیا تو نماز فرض ہو گئی. کس وجہ سے، وقت کے داخل ہونے کی وجہ سے. یہی سبب ہے وقت کا آ جانا. جیسے اس وقت میں ظہر کی نماز آپ پر، ہم پر فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا، اس کا سبب ہی نہیں پایا گیا، تو مسبب کہاں سے پایا جائے گا. وَتَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ، اور اول وقت میں نماز واجب ہو جاتی ہے، وجوبًا موسعًا، ایسے وجوب کے طور پر، موسعًا جس میں گنجائش ہوتی ہے، جس میں اول وقت میں نماز واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، ایسے وجوب کے طور پر، ایسے فرض کے طور پر جس میں گنجائش ہوتی ہے. مطلب یہ ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا نماز ظہر واجب ہو گئی، لیکن یہ وجوب ایسا ہے اس میں گنجائش ہے. یعنی اگر آپ نے ابھی نہیں ادا کی، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا تو گناہ گار نہیں ہوگا. 20 منٹ گزر گئے، آپ گناہ گار ابھی نہیں ہیں، گنجائش ہے. یہ جو وجوب ہے گا بڑھ رہا ہے آگے. 1 گھنٹہ گزر گیا، گنجائش ہے. 1.5 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 2.5 گھنٹہ گزر گیا، 3 گھنٹے گزر گئے. گزرتے گزرتے یہاں تک کہ جب نماز ظہر کا آخری وقت آ گیا، وقت اب تنگ ہونے لگا، اتنا تنگ ہو گیا کہ بمشکل نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں. تو اب لازم و ضروری ہو جاتا ہے انسان پر کہ وہ نماز کو ادا کر لے. اگر اب بھی نہیں کرے گا تو پھر قضا ہو جائے گا. تو نماز اول وقت میں ہی واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہ وجوب ایسا ہوتا ہے جس میں گنجائش ہوتی ہے. آپ دیر کر سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن جب آخری وقت آ جائے تو پھر اور تاخیر کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اور تاخیر کریں گے تو نماز قضا ہوگی، اور نماز کا قضا کرنا چھوڑنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. وَتَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ، اور نماز اول وقت میں واجب ہو جاتی ہے. کیسے؟ وجوبًا موسعًا، ایسے وجوب کے طور پر جس میں گنجائش ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے. وَالْأَوْقَاتُ خَمْسَةٌ، اور نماز کے وقت کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کتنے وقت کی نماز ایک دن میں فرض ہے؟ کون کون سے ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. والاوقات 5، اور اوقات 5 ہیں. وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبیل طلوع الشمس. وقت الصبح کہا، الصبح سے فجر مراد، ای وقت الفجر، فجر کا وقت، من طلوع الفجر الصادق، فجر صادق کے طلوع ہونے سے، فجر صادق کے طلوع ہونے سے. فجر کاذب نہیں بلکہ
فجر صادق کے طلوع ہونے سے. یہ فجر صادق کیا ہے؟ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہترین تحقیق فرمائی. لکھا کہ جانب مشرق میں جہاں سے آج کا سورج نکلنے والا ہے اس کے کچھ اوپر آسمان میں ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے. ایک سفیدی جانب مشرق میں جہاں سے سورج نکلنے والا ہے، آج نکلے گا، اس میں کچھ اوپر ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے. سورج جہاں سے نکلے گا اس کے اوپر، اور وہ سفیدی جو نمودار ہوتی ہے جنوب اور شمال دونوں طرف کو پھیلتی ہے. پھیلتے ہوئے آسمان پہ چڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ روشنی ہو جاتی ہے، اجالا پھیل جاتا ہے. تو یہ فجر صادق ہے جب سے جانب مشرق میں جہاں سے سورج نکلے گا اس کے اوپر کے حصے سے روشنی پھیلی اتر کی جانب، دکن کی جانب، اور یہ پھیلتی چلی جا رہی. جب یہ روشنی پھیلی سمجھو یہ فجر صادق ہے. فجر صادق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک ہوتی ہے فجر کاذب. فجر صادق سچی فجر، اور فجر کاذب. یہ فجر کاذب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا کہ آسمان میں سامنے ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا چلی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں نے لکھا، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تحقیق پیش فرمائی اور اپنا مشاہدہ تجربہ بھی پیش کیا. ارشاد فرمایا، سن رہے ہیں؟ فرماتے ہیں آسمان میں اوپر کی طرف ایک دراز سفیدی نمودار ہوتی ہے. ایک دراز سفیدی نمودار ہوتی ہے، اور نیچے بھی آسمان میں سیاہی ہوتی ہے، دونوں طرف بھی آسمان میں سیاہی ہوتی ہے. اب لوگوں نے فقہا نے جو لکھا کہ وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غائب نہیں ہوتی ہے، وہ اوپر ہوتی ہے، اور وہ سفیدی برقرار رہتی ہے، وہیں کی وہیں رہتی ہے. اس کے بعد میں جب صبح صادق کا وقت آتا ہے اس کے نیچے سے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے جہاں سے سورج طلوع ہونے والا ہے. مان لیجیے اس سائڈ میں جہاں بورڈ لگا اس کے نیچے سے سورج نکلے گا. آج ایک مثال. تو اب جو فجر کاذب ہے بورڈ کے بھی اور اوپر سے جہاں چھت ہے تقریباً یہاں سے درازی ایک لمبائی میں سفیدی ظاہر ہوئی، اور یہ پھیل نہیں رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، بس وہیں کی وہیں ہے. اس کے دائیں طرف بھی اندھیرا، بائیں طرف بھی اندھیرا، نیچے بھی سب اندھیرا. یہ فجر کاذب ہے. سفیدی یہ رہے گی برقرار. اب اس کے نیچے جہاں سے بلیک بورڈ لگا ہے یہاں سے ایک سفیدی ظاہر ہوگی، اس طرف بھی پھیلے گی، جنوب کی طرف اور شمال کی طرف بھی پھیلے گی، اور اوپر کو بڑھتی چلی جائے گی. بڑھتے بڑھتے وہ جو اوپر فجر کاذب تھی اس کو بھی لے لے گی، اپنے اندر شامل کرے گی، اور جتنی سیاہی تھی سب کو وہ سفیدی میں بدل دے گی. یہ فجر صادق ہے. وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق، اور فجر کا وقت فجر صادق کے طلوع ہونے سے الی قبیل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے تھوڑی پہلے تک. قبیل تصغیر ہے، تھوڑی پہلے تک. قبل مانے پہلے، قبیل تھوڑی پہلے تک. سورج طلوع ہونے سے تھوڑی سی پہلے تک. جیسے سورج اگلے منٹ میں طلوع ہو رہا ہے تو اس منٹ میں فجر کا وقت ختم ہو جائے گا. یعنی سورج جیسے طلوع ہونا شروع ہوا اس نے اپنا کنارہ چمکایا، فجر کا وقت نکل گیا. تو سمجھ میں آ گیا فجر کا وقت. وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الی قبیل طلوع الشمس، فجر کا وقت فجر صادق کے طلوع ہونے سے، سورج طلوع ہونے سے تھوڑی پہلے تک ہے. ووقت الظہر من زوال الشمس الی ان یصیر ظل کل شیء مثلیہ او مثلہ سوا ظل الاستواء. ووقت الظہر، اور ظہر کا وقت، من زوال الشمس، سورج کے ڈھلنے سے، سورج کے ڈھلنے سے، الی ان یصیر ظل کل شیء مثلیہ، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے. ہر چیز کا سایہ اس کے او مثلہ، یا ایک مثل ہو جائے. یا اصل میں اختلاف ہے ظہر کے وقت کے بارے میں، اس لیے دونوں قول ذکر کر رہے ہیں، دو مثل ہو جائے یا ایک مثل ہو جائے. سوا ظل الاستواء، ظل مانے سایہ، سایہ استوا کے علاوہ، سایہ استوا جو ٹھہر جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے سایہ اصلی. سایہ، تو ترجمہ بھی یہی کریں، ظل الاستوا سایہ اصلی. سوا ظل الاستوا، سایہ اصلی کے سوا.
اور ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہونے تک ہے سایہ اصلی کے سوا. ایک مثل کو ابھی چھوڑ ہی دو, اس کا ترجمہ معلوم کریں. اور ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے لے کر سایہ اصلی کے سوا ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہونے تک ہے. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر سایہ اصلی کے سوا ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہونے تک. 2 قول ہے نا. ایک قول یہ ہے 2 مثل ہونے تک ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ 1 مثل ہونے تک ہے. اب مسئلے کو آج سمجھ لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ کام نپٹ جائے, ٹینشن فری. یہ سایہ اصلی کیا ہے؟ یہ سایہ اصلی کیا ہے؟ ذرا بولو, یہ سایہ اصلی کیا ہے؟ ہمت تو بڑھے میری. سایہ اصلی یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سورج نکلتا ہے, پھر غروب ہوتا ہے, اور دیشوں میں بھی نکلتا ہے, لیکن جو کسی بھی چیز کا سایہ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. سایہ جو ہے اس دیش کے اندر سایہ ختم. آپ مثال کے طور پر ایک لکڑی گاڑ دیجئے 1 فٹ کی, ایک لکڑی بالکل لکڑی کیا لکڑی بالکل سیدھی 1 فٹ کی زمین میں گاڑ دیجئے کھلے میدان میں. جب سورج صبح کو نمودار ہوگا, نکلے گا, تو اس لکڑی کا سایہ پچھم کی طرف ہوگا, بڑا لمبا ہوگا. صبح کے وقت میں سایہ لکڑی سے کئی گنا لمبا ہوگا. جو صبح میں سائے ہوتے ہیں نا بہت لمبے لمبے, اور پیر اٹھاؤ تو بہت جا رہا ہے دور تک. جیسے جیسے سورج چڑھتا جائے گا سایہ کم ہوتا جائے گا, گھٹتا جائے گا. سورج چڑھے گا اور سایہ گھٹے گا, سورج چڑھے گا سایہ گھٹے گا, سورج چڑھے گا سایہ, سورج چڑھے گا اور سایہ, سورج چڑھ رہا ہے اور سایہ, سورج چڑھ رہا ہے اور سایہ. گھٹتے گھٹتے ایک وقت وہ آئے گا کہ اب سایہ گھٹنا بند ہو جائے گا. سایہ گھٹنا, تھوڑا سا سایہ ایسا ہوگا رہ جائے گا, ختم نہیں ہوگا. یہی ہم نے کہا یہاں پر سایہ ختم نہیں ہوگا, تھوڑا سا سایہ رہ جائے گا. اب کچھ دیر تک ٹکا رہے گا یہ سایہ. یہ جتنا جو زاویہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے نا, زوال کا بیچ کا وقت اسے کہتے ہیں زوال کا, اس پورے وقت میں سایہ ٹکا رہتا ہے. جب تک سایہ ٹکا ہے اتنا ہی وقت وہ متعین کیا جاتا ہے. یہ سایہ کچھ دیر تک, اس کے بعد اب یہ سایہ پورب کی طرف بڑھنا شروع ہوگا. سورج کراس کر گیا, ابھی ادھر لمبا تھا, گھٹ رہا تھا, اب کچھ دیر ٹکا رہا, مان لیجیے اتنا سایہ رہ گیا. اب سورج ڈھلا, اب یہ سایہ بڑھنے لگا. تو وہ سایہ جو ختم نہیں ہوا, آخر میں رہ گیا تھا, کچھ دیر ٹکا رہا, یہی سایہ سایہ اصلی ہے. یہ اوریجنل ہے, یہی سایہ سایہ اصلی ہے. تو ایک لکڑی آپ نے گاڑ دی, ایک حد پر آ کر سایہ گھٹنا بند ہو گیا. یہ زوال کا وقت, زوال مطلب زاویہ کبریٰ کا یہ وقت ہے, اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں. اب جیسے ہی سورج ڈھلا پچھم کی طرف کو اور سایہ بڑھنا شروع ہوا, ظہر کا وقت شروع ہو گیا. ظہر کا وقت اب کب تک رہے گا ظہر کا وقت؟ سایہ اصلی جو تھا اتنا یہ آپ محفوظ رکھو. اس کے علاوہ اس لکڑی کا, کتنی لمبی لکڑی تھی؟ 1 فٹ کی. سایہ 1 فٹ ہو جائے, ظہر کا ہی وقت چل رہا ہے, سایہ 2 فٹ ہو گیا, اور جو سایہ اصلی بچا تھا مان لیجئے 1 انچ بچا تھا, تو 1 انچ اور 2 فٹ ہو جائے, 2 فٹ ہونے تک, اور 1 انچ جو سایہ اصلی تھا وہ بھی شامل رکھیں, تو 2 فٹ 1 انچ سایہ ہونے تک ظہر کا وقت ہے. اس سے جیسے آگے بڑھا اب عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کا. لیکن صاحبین کا قول کیا ہے؟ سایہ اصلی کے علاوہ 1 انچ, جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو جائے یہاں تک ظہر کا وقت رہتا ہے. تو 13 انچی تک ہو گیا صاحبین کے نزدیک. 12 انچ کا 1 فٹ ہوتا ہے, 1 انچ سایہ اصلی تھا, تو اس کے بعد میں 13 انچ کے بعد میں کس کا وقت شروع ہو رہا ہے صاحبین کے نزدیک؟ عصر کا. اور امام اعظم کے نزدیک 25 انچ کے بعد, 12 دونا 24 اور 1 انچ سایہ اصلی, تو 2 فٹ سایہ ہو جائے اور 1 انچ اس کا سایہ اصلی تھا, 2 مثل ہونے تک ظہر کا وقت رہتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پتہ لگا اختلاف ہو گیا. صاحبین کے نزدیک جب سایہ اصلی کے سوا 1 مثل سایہ ہو گیا یہاں تک ظہر کا وقت تھا, اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے یہاں تک کس کا وقت ہے؟
ظہر کا وقت ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے قول پر۔ ٹھیک ہے، فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ تو ظہر کا وقت کب تک ہوگا؟ سورج ڈھلنے سے لے کر سایہ اصلی کے سوا ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہونے تک، ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہونے تک ظہر کا وقت ہے۔ 2 مثل کے بعد اب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی پر فتویٰ۔ اور جو 1 مثل ہے نا وہ صاحبین کا قول ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر ہے، یہی ظاہر الروایہ ہے، یہی متون ہے، یہی شروع ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری وجوہ ترجیح یہاں حاصل ہیں، اس پر ہم کچھ اور بھی گفتگو کرتے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ آپ اتنا سمجھ گئے ہوں گے، یہی کافی ہے ابھی کے لیے آپ کو۔ وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَىٰ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ أَوْ مِثْلَهُ سِوَى ظِلِّ الْاِسْتِوَاءِ، اور ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے لے کر سایہ اصلی کے سوا، اس کا ترجمہ پہلے، سایہ اصلی کے سوا ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہونے تک ہے یا 1 مثل ہونے تک ہے۔ وَاخْتَارَ الثَّانِيَ الطحاوی، امام طحاوی نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے۔ کون سا ہے دوسرا؟ جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو جائے۔ امام طحاوی نے اس قول کو اختیار کیا، یعنی 1 مثل والے کو، یہ دوسرا قول۔ وَهُوَ قَوْلُ الصَّاحِبَيْنِ، اور یہی امام ابو یوسف اور امام محمد کا، یہی صاحبین کا قول ہے، لیکن فتویٰ کس پر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر۔ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ ابْتِدَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِثْلِ أَوِ الْمِثْلَيْنِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ۔ وَوَقْتُ الْعَصْرِ، اور عصر کا وقت جہاں سے ظہر کا ختم ہوا وہیں سے، تو فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے۔ تو پتہ لگا جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے سوا 2 مثل ہو گیا، اب 2 مثل سے جیسے بڑھنا شروع ہوا عصر کا وقت ہو گیا امام اعظم کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک 1 مثل سے جب بڑھنا شروع ہوا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ ابْتِدَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِثْلِ أَوِ الْمِثْلَيْنِ، یہاں بھی دونوں ذکر کیے، اور عصر کا وقت ہے 1 مثل یا 2 مثل پر اضافے کی ابتدا سے، سایہ اصلی آپ شامل رکھیں، اور عصر کا وقت 1 مثل یا 2 مثل پر اضافے کی ابتدا سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ سورج کے وہ بات الگ ہے، عصر کا آخر کا جو وقت ہے 20 منٹ کا، وہ کیسا وقت ہے؟ وقت مکروہ ہے، لیکن وقت وہ بھی عصر کا ہی ہے۔ والمغرب منہ الى غروب الشفق الاحمر علی المفتى به، والمغرب منہ، اور مغرب کا وقت اس سے، یعنی سورج غروب ہونے سے، الى غروب الشفق الاحمر، شفق احمر کے غروب ہونے تک ہے، علی المفتى به، مفتى به قول کے مطابق۔ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق احمر کے غروب ہونے تک ہے، مفتى به قول کے مطابق۔ مفتى به کا مطلب یہ، اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، سب جانتے ہیں۔ اب یہ شفق احمر کیا ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے پچھم میں، تو جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کے آس پاس دور تک ایک سرخی ہوتی ہے، یہ شفق احمر ہے، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ شفق۔ اصل تو حکم یہی ہے، شفق کے غروب ہونے تک مغرب کا وقت باقی ہے۔ اب فقہاء نے کہا، بعض نے کہا شفق احمر کے غروب ہونے تک، اور بعض نے کہا شفق ابیض کے غروب ہونے تک۔ تو یہ قول بھی صاحبین کا ہے، شفق احمر کے غروب ہونے تک۔ امام اعظم فرماتے ہیں شفق ابیض کے غروب ہونے تک۔ شفق احمر جب غروب ہو جاتا ہے، سرخی غروب ہو جاتی ہے، تو سفیدی آتی ہے، جب وہ سفیدی چلی جائے تب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ علی المفتى به تو کہہ دیا، لیکن فتویٰ اس پر بھی نہیں ہے، یاد رہے گا، فتویٰ اس پر بھی نہیں ہے۔ والمغرب منہ الى غروب الشفق الاحمر علی المفتى به، اور مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے سے شفق احمر کے غروب ہونے تک ہے، مفتى به قول پر۔ لیکن آج یہ تو کتاب میں لکھا ہے، آج فتویٰ اس پر ہے، اور زمانوں سے فتویٰ اس پر ہے، امام اعظم کے قول پر ہی ہے کہ شفق ابیض کے غروب ہونے تک مغرب کا وقت ہے۔ والعشاء والوتر منہ الى الصبح، اور عشاء کا وقت اور وتر کا وقت منہ یعنی شفق کے غائب ہونے سے، مفتى به قول کے مطابق شفق ابیض کے غائب ہونے سے، الى الصبح، صبح صادق تک، صبح صادق تک، یہ عشاء کا وقت ہے۔
ولا يقدم الوتر على العشاء للترتیب اللازم، ولا يقدم الوتر، اور وطر کو مقدم نہ کیا جائے علی العشاء، عشاء کے اوپر، للترتیب اللازم، اس ترتیب کی وجہ سے جو لازم ہے۔ عشاء کی نماز اور وطر کی نماز میں ترتیب لازم ہے، پہلے عشاء پڑھیں گے بعد میں وطر پڑھیں گے۔ اگر آپ نے جانتے ہوئے پہلے وطر کی نماز پڑھی بعد میں عشاء پڑھی تو وطر کا اعادہ کرنا ہو۔ ہاں اگر بھول کر پڑھ لی یا کوئی اور عذر پایا گیا تو ایسی صورت میں تو معاف ہے، لیکن جانتے ہوئے اگر آپ نے پہلے وطر کی نماز پڑھ لی بعد میں عشاء کی پڑھی تو وطر کا اعادہ کریں گے، لازم ہے، نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ کے وہی بتا رہے ہیں، ولا يقدم الوتر علی العشاء، اور وطر کی نماز کو عشاء کی نماز پر، فرض نماز پر مقدم نہیں کیا جائے گا، للترتیب اللازم، اس وجہ سے کہ ان دونوں کے درمیان ترتیب لازم ہے۔ ومن لم یجد وقتہما لم یجبا، اور جو ان دونوں کا وقت نہ پائے اس پر واجب نہیں ہے۔ وقتہما اے وقت العشاء والوتر، جو عشاء اور وطر کا وقت نہ پائے، لم یجبا اے لم یجب العشاء والوتر، اس پر عشاء اور وطر کی نماز واجب۔ مسئلہ اہم ہے، توجہ سے سنیں۔ کہہ رہے ہیں جسے عشاء کی نماز کا وقت نہیں ملا اور وطر نماز کا وقت نہیں ملا اس پر یہ نماز واجب۔ دنیا مختلف ہے، وقت بھی مختلف ہے، ایسی جگہیں ہیں کچھ جہاں بعض دنوں میں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں۔ مغرب کا وقت ہوا، ابھی مغرب کا ہی وقت چل رہا تھا، گھنٹہ بھر پورا نہیں ہونے پایا تھا کہ پتہ لگا سورج نکلنے لگا، صبح ہو گیا، فجر صادق نمودار ہو گئی۔ ایسی جگہیں ہیں، دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت بڑی ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں عشاء کا وقت آیا ہی نہیں، جیسے بلغاریہ ایک مشہور نام ہے، بلغاریہ ایک جگہ ہے، عشاء کا وقت نہیں آتا وہاں۔ اصل میں سورج ایسے چل کر جو کہتے ہیں نا نیچے سے راؤنڈ لگاتا ہے، اب کچھ حصے ایسے ہیں اس طرف کے ہیں زمین کے، جب سورج ادھر پہنچ جاتا ہے وہاں سے نکل رہا ہے تو بھی دکھ رہا ہے، وہاں چھپ رہا ہے تو بھی دکھ رہا ہے، ذرا سا وقت ایسا آتا ہے جو چھپتا ہے وہ پھر دکھنے لگتا ہے وہاں پر، تو وہاں دکھ ہی رہا ہے۔ بہرحال تو ایسی جگہ جہاں عشاء کا وقت آ ہی نہیں رہا ہے، سورج غروب ہوا، تھوڑا ہی وقت ہوا تھا، پھر پتہ لگا لو دن نکل آیا، عشاء کا وقت ہی نہیں آیا، تو اب کیا کرے؟ تو فرمایا تھا کتاب میں کیا لکھا ہے، اس پر عشاء اور وطر کی نماز واجب نہیں ہو، کیونکہ نماز کا سبب کیا ہے، نماز کے اسباب کیا ہیں، اور وقت پائے نہیں گئے عشاء کا، تو واجب ہوگی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ ایک دن میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی، یہ قول مضبوط ہے۔ ایک دن میں کتنے وقت کی نماز ہے، تو وقت کو اب مقدر مانا جائے گا، وقت کو جیسے اس ضرب میں انت ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے ایسے ہی یہاں مانا جائے گا وقت مقدر ہو گیا، کچھ ادھر چھپا کچھ ادھر چھپا ہے، لہذا عشاء کی نماز قضا پڑی ہے، فرض ہوگی اس پر، اسی پر فتویٰ ہے، اہم مسئلہ ہے یاد رکھنا، عشاء کی نماز اس پر فرض ہوگی لیکن کیا پڑے گا، قضا پڑے گا۔ لم یجدا وقتہما لم یجبا، جو ان دونوں کا وقت نہ پائے اس پر واجب نہیں ہوگی، فتویٰ اس پر نہیں، فتویٰ اس پر ہے کہ واجب ہوگی اور وہ قضا پڑے گا۔ بات پوری ہونے جا رہی ہے، اب آسان چیزیں جو آگے ہیں۔ ولا یجمع بین فرضین فی وقت بعذر، ولا یجمع فرضین، 2 فرض نمازوں کو جمع نہ کرے، فی وقت کسی ایک وقت میں، بعذر کسی عذر کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے ایک وقت میں 2 فرض نمازوں کو جمع کرنا جائز، جمع حقیقی جائز، جیسے روافظ کرتے ہیں نا، کہیں سفر پہ جانا ہے تو چلو آج پورے دن کی پڑھ لو، آئے پورے دن کی نپٹا دی نماز اور چلے گئے، اس کی اجازت آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آج گھر جا رہے ہیں سوچے ظہر کی نماز میں آج ظہر میں ظہر عصر مغرب عشاء سب پڑھ کے بالکل فری ہو کر جائیں، تو ایک وقت میں 3 4 5 تو کیا 2 نمازیں بھی جمع، اگر ظہر کی چھوٹ گئی عصر میں پڑھ لیں تو عصر کی ادا ہے، ظہر کی قضا ہے، جمع کرو۔ تو کسی بھی عذر کی وجہ سے، چاہے بارش ہو رہی ہو یا بجلی گرج رہی ہو یا طوفان آ رہا ہو، کسی بھی عذر کی وجہ سے ایک وقت میں 2 فرض نمازوں کو جمع کرنا جائز الا فی عرفۃ، سوائے میدان عرفات کے، وہ بھی کس کے، للحاج، حاجیوں کے لیے، سوائے میدان عرفات میں حاجیوں کے لیے، یعنی میدان عرفات میں حاجیوں کے لیے جمع کرنا جائز ہے، بشرط الامام الاعظم، امام اعظم کی شرط کے ساتھ۔ امام اعظم سے امام اعظم ابو حنیفہ مراد نہیں ہے، حج کا امام اعظم جو حج کرا رہا ہو،
اگر وہ امام ہے تب عرفات کے میدان میں ظہر عصر کی نماز کو جمع کیا جائے گا ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر. لیکن اب امام اعظم ہوتا نہیں، جو غیروں کا بدعقیدوں کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے ہم اس کی اقتدا نہیں کرتے. لہذا ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں، چونکہ امام اعظم کی شرط کے ساتھ ہے اور یہ پایا نہیں گیا، یہ شرط پائی نہیں گئی. الا فی عرفۃ للحاج، چونکہ پہلے وہی ہوتا تھا اس لیے اسی حساب سے لکھا ہوا. یہ تو اب جو سعودین ہیں، آل سعود ہیں، وہابیاں ہیں، یہ تو ابھی کچھ وقت سے آئے ہیں. الا فی عرفۃ للحاج، مگر میدان عرفات میں حاجیوں کے لیے، بشرط الامام العاظم، امام اعظم کی شرط کے ساتھ، والاحرام، اور احرام کی شرط کے ساتھ. جو احرام باندھے ہوئے ہے، حج کرنے والا ہے، وہی جمع کر سکتا ہے. اگر کوئی حج نہیں کر رہا ہے، ایسے ہی پہنچا ہوا تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، تو میدان عرفات میں جمع کرے گا نماز ظہر اور نماز عصر کو جمع تقدیم کے طور پر. کیسے جمع تقدیم؟ پہلے لانا، یعنی عصر کی نماز بھی ظہر کے وقت میں پڑھے گا تو مقدم کر لیا نا اس کو، تو یہ جمع تقدیم ہے. اور مغرب و عشاء کو جمع تاخیر کے طور پر، جمع یعنی کس وقت میں پڑھے گا دونوں کو؟ مغرب و عشاء کو کس کے وقت میں پڑھے گا؟ عشاء کے وقت میں، تبھی تو جمع تاخیر ہوگی. مغرب کو بھی مؤخر کیا. مغرب اور عشاء کس وقت میں پڑھنا ہے؟ اور ظہر اثر ظہر کے وقت میں. تو وہ ظہر اور عصر کو جمع کرے گا جمع تقدیم کے طور پر، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھ لے گا اگر امام اعظم احرام باندھے ہوئے ہے وہ، اور عصر بھی پڑھ لے گا. یہ موقع بھی خوش نصیبوں کو ملتا ہے کہ ظہر میں ہی عصر بھی پڑھ لی، چھٹی ہو گئی شام تک کی. وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ، اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کرے گا مزدلفہ میں. کیونکہ جیسے ہی مغرب ہو گئی اب یہاں سے وہ نکل جائے گا مزدلفہ کے لیے. راستے میں مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا بلکہ مزدلفہ پہنچ کر وہاں جمع کرے گا مغرب اور عشاء کو. وَلَمْ يَجُزِ الْمَغْرِبُ فِي طَرِيقِ مُزْدَلِفَةَ، اور مزدلفہ کے راستے میں مغرب کی نماز پڑھنا جائز. ایسی اجازت نہیں ہے کہ رک جائے اور سوچے ارے وقت نکلنا میں مغرب پڑھ لوں. نہیں، نکلنے دو. آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، مزدلفہ پہنچو، کیونکہ بالکل سراپا انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. مزدلفہ پہنچو، وہیں پہنچ کر نماز ادا کرنا. لیکن یہاں بھی یہ شرط اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر اب نہیں پڑے گا. دیکھیں، وَلَمْ يَجُزِ الْمَغْرِبُ فِي طَرِيقِ مُزْدَلِفَةَ، اور مزدلفہ کے راستے میں مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اب یہاں سے مستحب وقت کون کون سے ہیں وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں، آسان چیزیں اب صرف مستحب اوقات ہیں. وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ، اور فجر میں اجالا کرنا مستحب ہے، یعنی اجالا کر کے فجر کی نماز پڑھی جائے، دیر سے پڑھی جائے. کیوں؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. اسفروا بالفجر، فجر میں اجالا کرو، خوب روشنی کرو، اس لیے کہ یہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے. وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ، اور فجر میں اجالا کرنا مستحب ہے. للرجال، کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے مستحب ہے فجر میں ہمیشہ جلدی پڑھ لینا، کیونکہ عورتوں کے لیے جس قدر چھپ کر پڑھیں، جس قدر پردے کے ساتھ پڑھیں بہتر ہے. تو عورتوں کے لیے فجر میں ہمیشہ جلدی پڑھ لینا مستحب ہے. للرجال قید لگا دی. وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي السَّيْفِ، وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ، اور ظہر میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا، فی السیف، گرمی کے موسم میں. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابردو بالظہر، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. فإن شدت الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی تپش سے ہے. والابراد بالظہر فی الصیف، اور گرمی کے زمانے میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہے، یعنی دیر کی جائے. وتعجیلہ فی الشتاء، اور جاڑے کے موسم میں ظہر کو جلدی پڑھنا مستحب ہے. الا فی یوم غیم، مگر بارش والے دن. اگر بارش کا دن ہو تو ٹھنڈی کے موسم میں جلدی نہ پڑھے، کہیں پتہ لگے زوال سے ہی پہلے پڑھ لی ظہر، بہت جلدی لگنے لگتا ہے کہ ٹائم ہو گیا. فیؤخر فیہ، لہٰذا ٹھنڈی کے موسم میں بھی اگر بارش کا دن ہے تو ظہر کو کچھ مؤخر کرے. وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، اور عصر کو مؤخر کرنا مستحب ہے جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو. سورج متغیر جب آخر کے 20 منٹ رہ جاتے ہیں سورج متغیر ہو جاتا ہے، تو سورج کے متغیر ہونے سے پہلے تک عصر کو مؤخر کرنا مستحب ہے.
و تاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، اور عصر کو مؤخر کرنا مستحب ہے جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو. و تعجیلہ فی یوم الغیم، اور بارش کے دن میں عصر میں جلدی کرنا مستحب، اور اگر موسم بارش کا ہو تو عصر میں جلدی کرنا مستحب ہے. و تعجیل المغرب، اور مغرب کو جلدی پڑھنا مستحب ہے ہمیشہ، الا فی یوم غیم، مگر بارش کے دن، بادل کے دن. مغرب میں ہمیشہ جلدی کرنا مستحب ہے، مگر بادل کا دن ہو، جو بارش کا دن ہو، اس دن کچھ انتظار کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو سورج ابھی نکلا ہوا ہی ہو اور افطار کر لی جائے اور مغرب ادا کر لی جائے. تو بارش کے دن کچھ انتظار کریں، مؤخر کریں. فیؤخر فیہ، تو بارش کے دن میں مغرب کو مؤخر کیا جائے گا. وتاخیر العشاء الی ثلث اللیل، اور نماز عشاء کو 1/3 رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے. وتعجیلہ فی الغیم، اور بارش کے دن میں اس میں جلدی کرنا، عشاء میں بارش کے دن اگر ہے تو جلدی کرنا مستحب ہے. وتاخیر الوتر الی آخر اللیل، اور وطر کو آخر رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے، لیکن مطلق نہیں. لمن یثق بالانتباہ، جسے بیدار ہونے پر بھروسہ ہو، اعتماد ہو، یقین ہو کہ میں بیدار ہو جاؤں گا، تو وہ مؤخر کرے، عشاء پڑھ کے سنتیں پڑھ کر سو جائے، رات میں اٹھے تہجد پڑھے، اس کے بعد وطر کی نماز پڑھے، جسے بھروسہ ہے. اور اگر یہ ہے کہ سویا تو فجر میں ہی اٹھوں گا، اب تو قضا ہو جائیں گے، تو وہ پہلے ہی پڑھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مستحب کے سلسلے میں ایک رول، ایک قاعدہ سن لیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرمایا کہ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نماز کا وقت ہے اس کے 2 حصے کیے جائیں. جو نماز کا وقت ہے اس کے 2 حصے کیے جائیں. پہلے حصے کو چھوڑ دو، دوسرے حصے میں جب آپ نماز پڑھیں گے یہ نماز کا وقت مستحب ہے. لیکن عصر میں فرمایا، عصر میں 20 منٹ جو کراہت کے انہیں نکال دو. اب جو وقت بچا اس کے 2 حصے کرو، پہلا حصہ چھوڑ دو، دوسرے میں جو پڑھیں گے یہ وقت مستحب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟